ویلکم بیک ناظرین. بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں سے ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں. کائنات میں جتنی کریشن ہے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں آپ اور مجھے نظر آتی ہیں وہ بھی حصہ قرآن کا ہیں، اور آگے آنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی حصہ قرآن کا ہے. وہ شاید اقبال نے صحیح کہا تھا کہ غافل ہے نرا تو صاحب لولاک نہیں ہے. تو ہم شاید غافل ہیں، ہمیں پلٹنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان معجزوں میں سے ایک اور معجزہ سورہ حدید قرآن کی 57 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 25 ہے. اگر اس آیت پر آپ اور میں غور کر لیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے میزان کو نازل کیا ہے اور تمہارے لیے حدید کو اتارا ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں، میٹل کو کہتے ہیں. وَمُنَافِعُ لِلنَّاسِ، تاکہ یو پیپل میک اے منی، کہ آپ لوگ اسٹرانگ بنیں. اگر آپ اس آیت میں غور کریں، پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں مفہوم بتا رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں. بات تو غور کرنے والی ہے کہ سب سے پہلے میزان، عدل کا نظام. آپ اور میرے پاس عدل کا نظام کیا ہے؟ جس کے پاس جتنا پیسہ اس کا اتنا قانون بنتا ہے. جب تک ہم قانون کی عزت نہیں کریں گے، جب تک ہم سب کو ایک جیسے، سب ایک ہی نظر میں قانون امپلیمنٹ سب کے اوپر نہیں ہوگا، یہاں چھوٹا اور بڑا نہیں. قانون اگر جہاں نہیں ہو تو یاد رکھیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ کفر کی بنیاد پر اللہ پنشمنٹ نہیں دے گا. لیکن جس معاشرے میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہ معاشرے پستی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کیا ہمارے اور آپ کے ارد گرد ہے؟ جب تک آپ اور میں اپنی سوسائٹی سے وی آئی پی کلچر کو ختم نہیں کریں گے، جب تک امیر اور غریب کے لیے قانون ایک جیسا نہیں بنائیں گے، ہم صرف پستی کا سفر کر سکتے ہیں. اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اوپر سے ملائکہ ہمارے لیے اتریں گے. نہیں، اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اللہ کی آیات پر چلتے ہیں. اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلتے ہیں. تو اللہ ان کے لیے مہربان بھی ہوتا ہے، ان کی مدد بھی آتی ہے. تو سورہ حدید 57 سورہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لوہے کو اتارا، میٹل کو اتارا. تو ہم تو اس کو جان نہیں سکے. جو اس میٹل کو جان گئے تو انہوں نے سیٹلائٹ بنا دیے، انہوں نے جہاز بنا دیے، انہوں نے دنیا کی وہ سب چیزیں بنا لی. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون ہیں جو انسین نبیوں کی مدد کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، پیغام بھی، اللہ کے رسول کا پیغام مسلمانوں کے ذمے ہے. کمزور قوموں کو سنتا کون ہے؟ تو اگر آپ اسٹرانگ ہوتے، میں اسٹرانگ ہوتا، ہمارے پاس وہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں آج انسان ہمیں بتاتے ہیں، یہ سب معجزہ قرآن ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس اینگل کو استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو ذہنی طور پر بتایا گیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو، کھاؤ گے پیو گے ویسے ہی مر جاؤ گے. تو تذکیر کائنات کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے 750 سے زیادہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کے نیچے تمہارے لیے کالے پانی چلائے ہیں، ہم نے زمین کے لیے تمہارے لیے میٹل، ہیرے جواہرات چھپا کے رکھے ہیں. تو ہمیں تو سمجھ میں آیا نہیں بھائی. جن کو سمجھ میں آیا وہ ڈرلنگ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، کائنات کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. کفر کی بنیاد پر بھی طاقتور ہیں اور میں ایمان کی بنیاد پر بھی کمزور ہوں. اس کی ریزن یہ ہے، یاد رکھیے گا، ایمان کے سفر پر چلتے ہوئے اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں. ہاں بس اللہ نے کہہ دیا کہ چلتے رہو اور خیر کرتے رہو، حرام اور حلال سے بچتے رہو، باقی دو دین نے کوئی منع نہیں کیا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. اچھا جی، کال ڈراپس ہو گئی جی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم ان معجزات کو دیکھتے ہیں، جب قرآن میں ان حقیقتوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے تو ضرور ہیں، لیکن
सोचने से काम नहीं चलना, अब निकलना पड़ेगा। हर इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े हुए इंसान को आना पड़ेगा, अपना रिश्ता कुरान से जोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, नहीं तो डूबने से हमें कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और मिसाल दे के समझा रहा हूँ। फिंगरप्रिंट, ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, 1880 में ये सर फ्रांस की तहकीक थी। 1880 में उन्होंने तहकीक की कि एक माँ जुड़वे बच्चा पैदा करती है, लेकिन उनसे फिंगरप्रिंट्स यानी कि उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। और थाईलैंड की चांग यूनिवर्सिटी के शोबाए एनाटॉमी के सरबराह प्रोफेसर तीजा ने कहा, जब उसने 2 आयत पढ़ी, सूरह क़यामा कुरान की 75 नंबर सूरह है, आयत नंबर 3 और 4 है। सूरह निसा कुरान की 4 सूरह है, आयत नंबर 56 है। इन आयत का जो मफहूम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला 75 सूरह क़यामा की आयत नंबर 3 और 4 में कहते हैं कि हम इंसानों की हड्डियां नहीं, उसके बोन नहीं, सिर्फ उसके पूर के पूर भी वापस करेंगे, उसके ये फिंगरप्रिंट्स भी वैसे ही वापस करेंगे। और सूरह निसा की आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमारी निशानियों में से भी एक ये निशानी है, हमारी आयत में भी एक आयत है कि जब इनकी खालें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, हम इन्हें फिर नई एक खालें देंगे, नई स्किन देंगे। तो जब इस प्रोफेसर ने इस आयत को पढ़ा और तहकीक की, जाकर रिसर्च की, तो ये हैरान रह गया कि हाउ इट्स पॉसिबल कि जिसको साइंस आज तहकीक कर रही है, कुरान 1400 साल पहले उसको बयान करता है। और शारजा के अंदर 8वीं कॉन्फ्रेंस के अंदर इस प्रोफेसर तेजा ने कैमरा के सामने, हज़ारों लोगों के सामने इन 2 आयत को पढ़ने के बाद कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हक है। उनको तो 2 आयतें समझ में आ गईं, मुझे और आपको पूरा कुरान समझ में नहीं आए तो फिर बदनसीबी है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी। तो हम अगर थोड़ा सा गौर कर लें, कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम उन चीज़ों को जो आज दुनिया में लोग हमें बताते हैं पहले से मौजूद हैं। यूएसए के अंदर जो लोग जानते हैं, ये जो आप और मेरे घरों के अंदर कैलेंडर लगा हुआ है जिस पर हम महीने और दिन गिनते हैं, 12 महीने का कैलेंडर, फर्स्ट टाइम 1852 में सीजर II एक बादशाह था जिसने ये क्रिएट किया था, क्योंकि इससे पहले ज़माने में 10 महीने भी रहे हैं और 9 महीने भी रहे हैं। बट 1915 में यूएसए की पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया और उन्होंने कहा कि दुनिया में अब कैलेंडर 12 महीने का, जो आज आपके घरों में और मेरे घरों में है, और दे पीपल प्राउड करते हैं, उस पर खुश होते हैं कि हमारी ये तहकीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास है जी। जी